حضرت بہلول دامر کا یہ بغداد کے وہ مشہور صوفی بزرگ مجذوب وقت کے بغداد کا ایک تاجر جو ہے خستہ حال ہو چکا تھا اور کلاش ہو گیا، اس کے پاس مال کی کمی۔ ایک دن آیا، کہا کہ حضور میں لٹ گیا ہوں، مجھے سنبھال لیں، میں برباد ہو گیا، مجھے کچھ نہ کچھ راستہ دکھائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تیرے پاس مال بچا ہوا ہے ایک کام کر، جاؤ پورے رقم لگا دے اور کالے کپڑے خرید لے۔ توجہ، پورے بغداد میں جہاں جہاں کالے کپڑے مل رہے خرید لے۔ اس نے گیا، جا کر کے خریدا۔ یہ بزرگ کی بات تھی اور ویسے بھی روزانہ ڈوب رہا تھا، نقصان میں جا رہا تھا۔ اب چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ بغداد کے حاکم کا یا وہاں کے بڑے گورنر کا انتقال ہوا۔ تو اس وقت رواج یہ تھا کہ جب سرکاری کسی شخص کا انتقال ہوتا تو جو بڑے حضرات ہیں وہ سوگ کے لیے کالے کپڑے پہنتے تھے۔ اب جب وہ لوگ کپڑا خریدنے کی کوشش کر رہے ہوں تو صرف ایک بندے کے پاس کپڑا مل رہا ہے، تو منہ مانگی قیمت پر اس نے بیچا کپڑے اور پھر کروڑ پتی بن گیا۔ راتوں رات بزرگ کی نصیحت تھی، کام آ گئی، مال زیادہ آ گیا اور اچانک یہ راتوں رات امیر بھی بنا۔ چند دنوں کے بعد ظاہر سی بات ہے، مال کی چربی جب چڑھتی ہے تو پھر آدمی جو ہے پیر زمین پر رکھتا بھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرے اور ساتھ میں اس کے اخلاق بھی ہو تو وہی کامل ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ باقی ویسے بہت سارے لوگ دکھتے ہیں۔ پھر آیا چند دنوں کے بعد، اب اسی بہلول دانا کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ایک میدان میں، تو آ کر کے کہنے لگا، وہ دیوانے بتا اب کی بار کیا خریدوں، اب کی بار کیا خریدوں؟ پہلے کیا کہا تھا، حضور والا لٹ گیا ہوں۔ اب آ کر کے کہنے لگا، دیوانے بتا اب کیا خریدوں؟ آپ نے کچھ نہیں اس کا جواب دیا، بلکہ کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، تیرے پاس مال زیادہ آ گیا ہے، اب اور انویسٹ کرنا چاہتا ہے، میں بتاؤں، جا کر کے جتنا مال ہے سب کے تربوز خرید لے۔ تربوز جس کو ہمارے یہاں کلنگڑ کہتے ہیں، یہ خرید کر رکھ لے۔ اس نے جو مطلب مال جتنا تھا اس کا سب جگہ سے تربوز خرید کر کے اس نے ایک جگہ اسٹور کر دیا۔ اس کو لگا ایسا ہی کچھ اور حادثہ ہونے والا ہو یا حضرت بہلول دامر کا یہ بغداد کے وہ مشہور صوفی بزرگ مجذوب وقت کے بغداد کا ایک تاجر جو ہے خستہ حال ہو چکا تھا اور کلاش ہو گیا، اس کے پاس مال کی کمی۔ ایک دن آیا، کہا کہ حضور میں لٹ گیا ہوں، مجھے سنبھال لیں، میں برباد ہو گیا، مجھے کچھ نہ کچھ راستہ دکھائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تیرے پاس مال بچا ہوا ہے ایک کام کر، جاؤ پورے رقم لگا دے اور کالے کپڑے خرید لے۔ توجہ، پورے بغداد میں جہاں جہاں کالے کپڑے مل رہے خرید لے۔ اس نے گیا، جا کر کے خریدا۔ یہ بزرگ کی بات تھی اور ویسے بھی روزانہ ڈوب رہا تھا، نقصان میں جا رہا تھا۔ اب چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ بغداد کے حاکم کا یا وہاں کے بڑے گورنر کا انتقال ہوا۔ تو اس وقت رواج یہ تھا کہ جب سرکاری کسی شخص کا انتقال ہوتا تو جو بڑے حضرات ہیں وہ سوگ کے لیے کالے کپڑے پہنتے تھے۔ اب جب وہ لوگ کپڑا خریدنے کی کوشش کر رہے ہوں تو صرف ایک بندے کے پاس کپڑا مل رہا ہے، تو منہ مانگی قیمت پر اس نے بیچا کپڑے اور پھر کروڑ پتی بن گیا۔ راتوں رات بزرگ کی نصیحت تھی، کام آ گئی، مال زیادہ آ گیا اور اچانک یہ راتوں رات امیر بھی بنا۔ چند دنوں کے بعد ظاہر سی بات ہے، مال کی چربی جب چڑھتی ہے تو پھر آدمی جو ہے پیر زمین پر رکھتا بھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرے اور ساتھ میں اس کے اخلاق بھی ہو تو وہی کامل ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ باقی ویسے بہت سارے لوگ دکھتے ہیں۔ پھر آیا چند دنوں کے بعد، اب اسی بہلول دانا کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ایک میدان میں، تو آ کر کے کہنے لگا، وہ دیوانے بتا اب کی بار کیا خریدوں، اب کی بار کیا خریدوں؟ پہلے کیا کہا تھا، حضور والا لٹ گیا ہوں۔ اب آ کر کے کہنے لگا، دیوانے بتا اب کیا خریدوں؟ آپ نے کچھ نہیں اس کا جواب دیا، بلکہ کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، تیرے پاس مال زیادہ آ گیا ہے، اب اور انویسٹ کرنا چاہتا ہے، میں بتاؤں، جا کر کے جتنا مال ہے سب کے تربوز خرید لے۔ تربوز جس کو ہمارے یہاں کلنگڑ کہتے ہیں، یہ خرید کر رکھ لے۔ اس نے جو مطلب مال جتنا تھا اس کا سب جگہ سے تربوز خرید کر کے اس نے ایک جگہ اسٹور کر دیا۔ اس کو لگا ایسا ہی کچھ اور حادثہ ہونے والا ہو یا